حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک کی مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں قیام کرنے سے سوائے رات جاگنے کی مشقت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے تربیتی مشق کے طور پر مشروع فرمایا ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں ایک مومن تربیت کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والا بناتا ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انسان حلال چیزیں کھانے پینے سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ اب کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، لیکن روزے کے دوران انسان ان حلال چیزوں کے استعمال سے بھی گریز کرتا ہے اور گویا یہ اقرار کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے میں اس پر راضی ہوں اور اس کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ساری زندگی کے لیے حرام کر رکھی ہیں، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، گناہوں کا ارتکاب ہے، حرام رزق کمانا ہے۔ تو یہ جو مختلف اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عمر کے لیے حرام کر رکھی ہیں، رمضان کے دوران ان سے بچنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ شخص انتہائی محروم ہوگا جو روزے کے دوران حلال چیزوں سے گریز کرتا ہے اور حرام کا استعمال کرتا ہے، کہ پانی نہیں پیتا اور غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو روزے کے دوران گناہوں سے پرہیز نہ کرتا ہو، اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے آدمی کو سوائے بھوک اور پیاس کی مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کہ جو روزے کے فوائد ہیں اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اجر ملتا ہے، جہنم سے انسان چھوٹتا ہے۔ ان تمام فوائد سے وہ روزہ دار محروم رہتا ہے جو روزے کے دوران جھوٹ بولے، غیبت کرے، بدنظری کرے، فضول وقت ضائع کرے اور گناہوں کا ارتکاب کرے۔ اسی طریقے سے رمضان کی راتوں میں قیام کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی قیام کرتا ہے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، یا قیام بھی کرتا ہے اور درمیان میں غیبت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، بدنظری بھی کرتا ہے، تو اس کے قیام سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے رات جاگنے کی مشقت کے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب آدمی ہر قسم کے گناہ سے گریز کرے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ میری آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، میری زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلے گا، میرے کانوں میں کوئی غلط لفظ نہیں جائے گا۔ جب اس قسم کی پابندیاں اپنے اوپر عائد کر لی جائیں تو پھر رمضان کا یہ مہینہ مجھے اور آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔